بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه محبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا شفيع المذنبين. سامعین عزیز وقار، آج کی ہماری جمعۃ المبارک کی اس مختصر سی نشست میں ہم نماز اور بے نمازی کا انجام اس اعتبار سے چند باتیں سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کریں گے. نماز جیسی اہم عبادت کے سلسلے میں آج کل بہت سستی بلکہ مجرمانہ تغافل کا رویہ اپنایا جا رہا ہے. بالخصوص ہمارے بچے، ہماری نوجوان نسل انتہائی غفلت کا شکار ہے. کسی بھی قسم کی مصروفیت نہ ہونے کے باوجود بھی مشاہدے میں یہ آئی ہے کہ ہمارے بچے، ہم خود اور جو نوجوان ہیں وہ دیگر مصروفیات میں مشغول رہتے ہیں، موبائل، گیمز اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں مصروف رہتے ہیں، لیکن نماز کے لیے نہ مسجد جاتے ہیں نہ مصلی بچھاتے ہیں. یہ دین اسلام کا دوسرا بڑا رکن ہے جو بہت اہمیت کا حامل ہے. قرآن و حدیث میں نماز کو بروقت جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی بہت زیادہ تلقین آئی ہے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں سورہ مدثر میں ارشاد فرماتا ہے فی جنات یتساءلون کہ اہل ایمان آخرت میں جنت میں ہوں گے. فی جنات کہ ایمان والے جنت میں ہوں گے. یتساءلون اور اہل جنت سوال کریں گے، پوچھیں گے عن المجرمین، مجرموں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر. قرآن کریم نے کس خوبصورت انداز میں اس منظر کی تصویر کشی کی ہے. فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. ایمان والا جنت میں ہوگا اور وہ مجرموں سے سوال کرے گا کہ یہ جو تم عذاب میں ہو، سقر میں ہو، ما سلککم، کس چیز نے تمہارے مقدر میں یہ کر دیا کہ تم جہنم میں چلے گئے. قالو، جو سب سے پہلا اعتراف جرم کیا انہوں نے، وہ کس چیز؟ یہ نہیں کہا کہ ہم یہ تھے، ہم وہ تھے، ہم سب سے پہلا جرم جو انہوں نے کیا وہ ہے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نک نطعم المسکین، دو جرموں کا اعتراف کیا. سب سے پہلے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اپنے رب کریم کو سجدہ نہیں کرتے تھے، اکڑے رہتے تھے. کبھی بھولے سے بھی یہ خیال نہیں آتا تھا کہ جس کریم کے کرم کے صدقے یہ زندگی اور یہ عزت عطا ہوئی ہے اس کے آگے بھی ہم سجدہ ریز ہو جائیں. وہ کئی دفعہ یہ میں نے آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب انسان ہر طرح کی آسائش میں ہوتا ہے وہ اکڑا ہوا ہوتا ہے. کبھی بھولے سے بھی خیال نہیں آتا کہ رب کی بارگاہ میں جھک جائیں
اور جب پریشانی میں آتا ہے تو دعا ربہ، جب پریشانی آتی ہے تو پھر وہ اللہ کو پکارتا ہے۔ فرمایا آسائش میں اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ اور دوسری کیا غلطی؟ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، دوسرا اعتراف جرم یہ ہے کہ ہم غریبوں اور مسکینوں کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے، خود پیٹ بھر کر کھاتے تھے اور ارد گرد میں، گرد و نواح میں، دیکھنے والوں میں، سننے والوں میں کئی ایسے لوگ تھے، کئی ایسے غریب تھے جن کو پیٹ بھر کھانا بھی میسر نہیں تھا، ہم ان کا خیال نہیں کرتے تھے۔ یہاں بھی آپ ملاحظہ فرمائیں کہ نماز جو تمام عبادتوں سے اعلیٰ و ارفع ہے، جو تمام عبادتوں سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، وہ عبادت جس کا سب سے زیادہ کرنے کی تلقین اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے، اس کا تارک اور فقراء اور مساکین کی ضروریات زندگی سے غفلت برتنے والے کا ذکر اللہ نے قرآن میں اکٹھا کیا، ان کا انجام اکٹھا ہوگا۔ جس طرح نماز کی اہمیت ہے، اسی طرح معاشرے میں کسی غریب کی مدد کرنا بھی ضروری ہے۔ وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ اگر کوئی آپ کو مدد کے لیے پکارے یا آپ دیکھیں کہ اس کو کسی مدد کی ضرورت ہے اور تم وہ مدد کر سکتے ہو یا اس کی تکلیف کو دور کر سکتے ہو اور نہ کرو، تم کچھ بھی ہو سکتے ہو، ڈاکٹر ہو سکتے ہو، ایک مجسٹریٹ ہو سکتے ہو، ایک ڈائریکٹر ہو سکتے ہو، لیکن نیک نہیں تم ہو سکتے۔ نیکی کا معیار یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اگر کسی کو تکلیف میں دیکھو، وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے بھاگ جاؤ، دوڑ پڑو۔ وہ قرآن کریم میں سورۃ معاون پڑھے تو وہ سارے کا سارا درس یہی ہے، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کبھی پڑھیں اس سورہ مبارکہ کو، فَذَلِكَ، پوری زندگی کا نچوڑ اللہ رب العزت، وہ قرآن کریم میں جو بھی آیت بندہ کہے نا تو کہتا ہے ساری زندگی کا نچوڑ تو اس میں رکھ دی ہے۔ وہ آج میں اس کی تفسیر پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا ساری زندگی اور معاشرے کو ٹھیک کرنے کے جتنے بھی گر تھے وہ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں رکھ دیا۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا دیکھا آپ نے اس انسان کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے یا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہی بدبخت ہے کہ جو دکے دے کر نکالتا ہے یتیم کو۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وہ ترغیب دینا تو دور کی بات ہے، اللہ کی راہ میں یتیم کو، غریب کو اس کے لیے خرچ کرنا تو دور کی بات ہے، وہ تلقین بھی نہیں کرتا، وہ تبلیغ بھی نہیں کرتا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ کسی غریب کو کھانا کھلائے۔ سب سے پہلے کس چیز کا ذکر کیا؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یہاں فا جو ہے جزائیہ ہے، تو عبارت اس طرح ہوگی کہ آپ نے اس انسان کو دیکھا، یعنی جو روز جزا یا دین اسلام کا منکر ہے اس کی حالت کو جانتے ہو تو فابہا، اگر نہیں جانتے تو جان لو کہ اس کی اخلاقی پستی وہ اس طرف اتنا گر چکا ہے کہ اگر یتیم بھی اس کے در پہ آتا ہے تو اسے بھی دھتکار دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام، مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتا۔ جیسے وہ پہلے اللہ رب العزت نے کس چیز کے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ پہلے ذکر ہوا، قالوا لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ دو جرموں کا اعتراف کیا اہل جہنم نے۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے وہی دو باتوں کو پھر دہرایا۔ وہ دو باتیں کیا ہے؟ پہلے یہاں یتیم اور مسکین کا ذکر کیا، پھر فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ہلاکت ہے اس نمازی کے لیے، خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز کی ادائیگی سے غافل ہیں، الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، جو ریاکاری کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور مانگتے ہوئے بھی، اگر کوئی ان سے کوئی چیز مانگے تو روزمرہ کی چیز بھی نہیں دیتے۔ اور دوستو یہ نماز کا جو چھوڑنا ہے یہ کفار کی نشانیوں میں سے، ان کی خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ۔
فرمایا جو اللہ نے تمہیں آسائش دی ہے موج کر لو جتنی کرنی ہے، میں نے ڈیل دی ہے، کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرم ہو تم، ویل یومئذ للمکذبین، اور ہلاکت ہے اس چیز کے لیے جو اللہ سے ملاقات کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ اور پھر وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، نافرمان کی یہ خصلت ہے جب اسے نماز کے لیے رکوع کرنے کے لیے کہا جائے تو وہ رکوع نہیں کرتا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا نا المسلم اخو المسلم، اور جو اخوت کا معیار ہے، جو اخوت کا درس ہے، وہ اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ تم نماز کے لیے مسجد کا رخ کرو۔ اب دیکھیں جو مسجد میں نماز کا اہتمام کرتے ہیں ان سارے نمازیوں کی آپس میں بڑی اخوت ہے۔ ایسا آپ کو تو ہو گیا ایک بیمار ہو ایک نہ آئے تو سب پوچھتے ہیں ہاں کیا ہوا، بچے ٹھیک ہیں، اس کو اس کے سارے گھر کا، قبیلے کا، خاندان کا پتہ ہوتا ہے۔ یہ جو اخوت کی روح ہے، اس کا معیار اور اس کا منبع اور اس کا نقطہ جو ہے وہ مسجد ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اخوت کا معیار یہ ہے اگر توبہ کرو گے، نماز کو وقت پہ ادا کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے تو پھر تم بھائی ہو۔ دینی بھائی کا معیار یہ ہے کہ یہ تین کام کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، نماز ادا کرو، اور تیسرا کیا کرو، فَإِخْوَانُكُمْ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور جو نماز کا تارک ہے ظاہری طور پر تو وہ نالائق ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ نالائق ہے۔ دنیا کا دستور اور ہے، اللہ کا دستور اور ہے۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ کوئی زیادہ پیسے کماتا ہو، زیادہ اچھا کام کرتا ہو، اسے ہم کہتے ہیں یہ بڑا لائق ہے، یہ بڑا کام والا انسان ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں لائکی اور نالائکی کا معیار مختلف ہے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے انبیاء کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ پہ آ گئے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة، نمازوں کو جنہوں نے ضائع کر دیا۔ ہم اپنے گریبان چاک کریں اور دیکھیں ہم روز 5 نمازوں میں سے کتنی نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کتنی دفعہ آتے ہیں، آتے بھی ہیں کہ نہیں آتے۔ ہمارے بھائیوں میں سارے ماشاءاللہ نمازی، کچھ کوئی ایسے بھی ہوں گے کہ جمعے کو مسجد کا رخ کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی بدبخت ہیں جو صرف سال کے بعد عید پہ آتے ہیں۔ فخلف من بعدهم خلف، اللہ نے فرمایا انبیاء کے بعد نالائق انسان ہیں، وہ نالائق لوگ ہیں وہ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا۔ واتبعوا الشہوات، اور جو انسان کی خواہشات ہیں ان کے پیچھے چلے گئے۔ فسوف یلقون غیا، ان قریب ان کا ٹھکانہ غیا، جہنم کا ایک کنواں ہے۔ آگ آپ جلاتے ہیں نا تو وہ بجھنا، چلتی ہے جلتی ہے جلتی ہے، وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ ایندھن جب ختم ہوتا ہے، لکڑی ختم ہوتی ہے تو بجھ جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ غیا وہ وادی ہے کہ جب جہنم کی آگ بجھنے لگتی ہے، کلما خبت زدناہم سعیرا، تو پھر میں اسے بڑھکا دیتا ہوں۔ وہ یہ غیا کنواں ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس کا منہ کھول دیتا ہے، پھر وہ آگ بڑھ جاتی ہے۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہوگا، فسوف یلقون غیا۔ انہوں نے یہاں بھی 2 جرموں کا اعتراف ہے، ایک کہ انہوں نے نمازیں ضائع کی، اور دوسرا کیا، اپنی خواہشوں کی پیروی کی۔ اور آخری بات، جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، 5 صلوات افطر، اللہ کی طرف سے انعام کیا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں آنے کا اہتمام کرتا ہے اللہ اسے نوازتا کیسے ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، 5 صلوات افطرہن اللہ عز وجل، کہ اللہ رب العزت نے 5 نمازیں انسان کے لیے فرض کی ہیں۔ من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن واتم رکوعہن وخشوعہن، فرمایا جو اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، وصلاہن لوقتہن، وقت پہ نماز ادا کرتا ہے، کوئی بھی آپ کام کرتے ہو نا، نماز کا ٹائم وہ 5 منٹ کے لیے کھڑی کر دیں گا، روک دیں اپنے کام کو، یقین کیجئے اللہ ایسے غیب سے مدد فرمائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ ذمہ داری رزق کی اس کے ذمہ ہے۔ فرمایا وصلاہن لوقتہن، تو وقت پہ نماز ادا کرتا ہے،
وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ، اور رکوع اور خشوع بڑے اہتمام کے ساتھ. ضمناً ایک بات اور یاد ہے کہ دنیا کا ہے نا، کوئی چیز چوری کر لے تو ہم کہتے ہیں یہ چور ہے، یہ بڑا چور ہے، اس نے یہ چوری کیا، اس نے یہ چوری کیا. لیکن دین کا دستور، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بڑا چور تم میں وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. نماز کی چوری کیا ہے؟ ٹکرے مارنا. وہ کسی نے یہ مسئلہ پوچھا، صاحب یہ بتائیں کہ وہ ہم فرض پڑھ لیں تو کافی ہوگا؟ میں نے کہا کافی ہوگا، پڑھ لو جیسے تم سمجھتے ہو. میں نے یہی بات اپنے استاد گرامی قدر سے پوچھی. انہوں نے کہا حافظ صاحب جب ہم نہ پڑھے تھے نا، نہیں جانتے تھے، تو ہم فجر کی 4، ظہر کی 12، عصر کی 8، مغرب کی 7 اور عشاء کی 17 رکھتے پڑھتے تھے. ایسے علم کا کیا فائدہ؟ ایسا علم ہمیں نہیں چاہیے جو تمہیں یہ سکھائے کہ نماز کو ادا کرنا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے وقت پہ نماز ادا کرتا ہے، وَتَمَّ رُكُوعُهُنَّ، اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے. كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدٌ أَن يَغْفِرَ لَهُ، اللہ رب العزت نے پھر وعدہ کر لیا ہے اپنے ذمے کہ میں اسے بخش دوں گا. صرف کس چیز کے لیے؟ ایک کام سے اللہ نے بخشش کا اپنے لیے. كَانَ لَهُ عَهْدٌ، میرا پکا وعدہ ہے کہ جنت کامیابی اس کا ٹھکانہ بن جائے گی. وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ، تو جو ایسا نہیں کرتا تو اللہ کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ اسے بخشے گا یا نہیں بخشے گا. إِن شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِن شَاءَ عَذَّبَهُ، وہ اس کی مرضی ہے، وہ بے پرواہ ہے، وہ چاہے تو بخش دے، چاہے تو وہ اسے عذاب دے. دعا ہے اللہ رب العزت دین اسلام کی ان تعلیمات پہ بالخصوص ہم سب کو نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ. سنتے ادا فرمائے.